جو آپ نے 10 محرم الحرام کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عاشورہ بھی اسی کو کہتے ہیں، اس کی بھی ذرا تفصیل بتا دیں کہ وہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے یا ساتھ 9 بھی ایڈ کرنی چاہیے یا 11 بھی؟ جی، یہ اچھا سوال ہے آپ کا، اسی موقع پر یہ بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ عموماً بلکہ ہر سال محرم الحرام میں جب یوم عاشورہ کے روزے کی بات آتی ہے تو پھر اس بارے میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایک بنیادی طور پر شکر کا روزہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور آگے امت کو بھی حکم دیا۔ رمضان مبارک کے فرض ہونے کے بعد یہ مستحب ہو گیا۔ اب کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اس روزے کی وجہ سے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا اگلے سال تک، اگلی محرم تک، تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ سین کی 9 اور 10 2 روزے۔ جی، تو اس کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ سنن کبری بہقی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے کہ صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں آئندہ 9 کا روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ 9 کا روزہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے رکھنا تھا۔ یوم عاشورہ تو کہتے ہی 10 محرم، تو روزہ بیسیکلی 10 محرم کا ہے، یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 محرم کا ساتھ ملانے کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اچھا، یہ والا جو ایک موقف ہے کہ کسی کا 9 والا روزہ کسی وجہ سے رہ جائے، صرف 10 والا سے، تو ساتھ 11 کا ملا کے کر لیے جائے، اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ صحیح موقف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر کسی بندے کا مثال کے طور پر رمضان مبارک کا روزہ رہ جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے نا۔ جی، جس طرح فرضی روزے کی قضا ہو جاتی ہے، نفلی روزے کی بھی قضا ہو جاتی ہے۔ فرضی نماز کی قضا ہوتی ہے تو نفلی نماز کی بھی قضا ہوتی ہے۔ آپ کی فجر کی 2 سنتیں رہ گئیں اور فجر سے پہلے نہیں پڑھ سکے، فجر کے بعد پڑھ لیں۔ ظہر کی پہلی رہ گئی ہیں، بعد میں پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا۔ تو روزہ 9 کا رہ گیا ہے، بیسیکلی 9 کے روزے کی تعلیم دی گئی یہودیوں سے مخالفت کے لیے۔ اب اگر 9 کا کوئی شخص نہیں رکھ سکا، اسے چاہیے کہ وہ 11 میں رکھ لے۔ 11 کو بھی نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے، وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ